آج وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری شنگھائی تعاون تنظیم کے وزرائے خارجہ کے اجلاس میں شرکت کے لیے بھارتی شہر گوا پہنچے۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری کا یہ دورہ انتہائی اہم تصور کیا جا رہا ہے۔ بلاول بھٹو 2011 کے بعد بھارت کا دورہ کرنے والے پہلے پاکستانی وزیر خارجہ ہیں جو بھارتی شہر گوا میں پاکستانی وفد کی قیادت کر رہے ہیں۔ آخری بار جولائی 2011 میں اس وقت کی وزیر خارجہ ہنا ربانی کھر نے امن مذاکرات کے لیے بھارت کا دورہ کیا تھا۔ ایس سی او وزراء خارجہ کے اجلاس میں اہم علاقائی اور بین الاقوامی امور پر غور اور کچھ ادارہ جاتی دستاویزات پر دستخط کرنے کے علاوہ رواں برس 3 اور 4 جولائی کو نئی دلی میں منعقد ہونے والی 17ویں ایس سی او کاؤنسل آف ہیڈز آف اسٹیٹ اجلاس کے ایجنڈے اور فیصلوں کو حتمی شکل دی جائے گی۔ ایران شنگھائی تعاون تنظیم کا سب سے نیا رکن ہے اور وہ پہلی بار شنگھائی تعاون تنظیم کے اجلاس میں باضابطہ رکن کے طور پر شرکت کرے گا۔ ایران کی شمولیت کے بعد شنگھائی تعاون تنظیم کے رکن ممالک کی تعداد 9 ہو چکی ہے۔ رکن ممالک میں پاکستان، بھارت، ایران، روس، چین، کرغزستان، قازقستان، تاجکستان اور ازبکستان شامل ہیں۔ 3 آبزرویٹری ممالک میں افغانستان، منگولیا اور بیلاروس شامل ہیں۔ شنگھائی تعاون تنظیم ایک سیاسی، اقتصادی اور عسکری تعاون تنظیم ہے جسے شنگھائی میں 14 جون 2001 کو قائم کیا گیا تھا۔ پاکستان کی ایس سی او کی مستقل رکنیت کا نوٹیفیکیشن 9 جون 2017 کو قازقستان کے شہر آستانہ میں تنظیم کے 17ویں اجلاس پہ جاری کیا گیا۔ دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف کی مرکزی قیادت نے بلاول بھٹو کے دورہ بھارت کو سخت تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔ پی ٹی آئی کے رہنما فواد چودھری نے اپنے ایک ٹویٹر پیغام میں لکھا ہے کہ بلاول بھٹو ویڈیو لنک پر اجلاس میں شرکت کر سکتے تھے لیکن مودی کی محبت میں ان حکمرانوں کے لیے کشمیریوں پر مظالم اور مسلمانوں اور اقلیتوں کے ساتھ ظلم کی کوئی اہمیت نہیں۔ آج عدالت میں پیشی کے بعد سابق وزیر اعظم عمران خان نے صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو کی اور بلاول بھٹو کے دورہ بھارت پر سوال کیا، جس پر سابق وزیر اعظم نے وزیر خارجہ کے دورہ بھارت کی مخالفت کی اور کہا کہ ان کے لیے کشمیر کوئی ایشو ہی نہیں۔ یاد رہے کہ گزشتہ سال دسمبر 2022 میں امریکہ میں بلاول بھٹو نے ایک پریس بریفنگ کے دوران کہا تھا کہ اسامہ بن لادن مر چکا ہے لیکن گجرات کا قصائی آج بھارت کا وزیر اعظم ہے، جس پر وزیر اعظم بننے سے پہلے امریکہ میں داخلے پر پابندی عائد تھی۔ بلاول کے اس بیان کے رد عمل پر بھارتی ریاست اتر پردیش میں حکمران جماعت بی جے پی کے ایک مقامی رہنما مانوپال بنسل نے اعلان کیا تھا کہ وہ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری کا سر قلم کرنے والے کو 2 کروڑ روپے کا انعام دیں گے۔ یاد رہے کہ سن 2019 میں بھارت نے پاکستان کے کچھ علاقوں کو فضا سے نشانہ بنانے کی کوشش کی تھی لیکن پاک فضائیہ نے لائن آف کنٹرول پار کرنے والے بھارتی طیارے کو مار گرایا تھا اور اس کے پائلٹ ونگ کمانڈر ابھی نندن کو گرفتار کر لیا گیا تھا۔ تاہم بعد میں جذبہ امن و خیر سگالی کے تحت پاکستان نے بھارتی پائلٹ کو رہا کر دیا تھا۔ اہم بات یہ ہے کہ اگست 2019 میں بی جے پی حکومت نے بھارتی آئین کی دفعہ 370 ختم کرتے ہوئے کشمیر کی خصوصی اہمیت اور حیثیت کو ختم کر دیا تھا۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان کشیدہ اور تلخ حالات کے بعد اور کئی سالوں کی تلخی کے بعد پاکستان کے نوجوان وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری کا 2011 کے بعد کسی اہم ترین سرکاری اور حکومتی شخصیت کی حیثیت سے دورہ بھارت انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ دیکھتے ہیں کہ آنے والے 2-3 دنوں میں اس کے کیا مثبت اثرات سامنے آتے ہیں یا نہیں۔